الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الرحمۃ وعلی آلک واصحابک یا رسول الملاحمۃ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک عقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخا، نیر تاباں، سرنشین مہوشہ، ماہی خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطہا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عالی مرتبہ محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ نور ربیع الاول اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوا جا رہا ہے، اور ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالی کلمات حق زبان پہ جاری فرمائے، اور حضور کے جمال جہاں آرا کی برکتوں سے ہماری روحوں میں نکھار پیدا فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کے حلیہ شریف کو بیان کرنے سے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور سننے والوں کو، بیان کرنے والوں کو حضور کا پیار ملتا ہے، حضور کی محبت ملتی ہے، اور اس کی برکت سے حضور کے دیدار کی دولت بیدار بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ ہماری آرزو ہے کہ ہم آقا و مولا حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل کا درس سنیں، بیان کریں، ہماری بھی قسمت جاگے، زندگی میں وہ شب بھی آئے کہ آنکھیں بند ہوں اور مقدر جاگ اٹھے، اور میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ باقی جہاں تک حضور کے شمائل کو بیان کرنے کا حق ہے، وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہم تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ ہیں۔ جن لوگوں نے حضور کو دیکھا، وہ بھی حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرنے سے اپنے آپ کو قاصر سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہمارے میں طاقت نہیں کہ ہم حضور کا حلیہ بیان فرمائیں۔
چند اصحاب نے حضور کا حلیہ بیان کیا، بلکہ صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے حضور کیسے تھے؟ میاں تم نے نہیں دیکھا؟ کہا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ ہمت ہی نہیں تھی کہ حضور کے جمال جہاں آرا کو آنکھ بھر کے دیکھ سکے۔ جن لوگوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یا تو حضور کو بچپن میں دیکھا ہے یا بہت قریب رہے ہیں اور حضور کو سوئے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ حضور کا حلیہ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا حلیہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جو حضور کے شمائل کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے حضور کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا، اور وہ یہ کہ فلما نظرت الی انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، تو میں اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ سارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور وہ جو شاعر ہے اور حسن دیکھنے میں دلیر ہے وہ بھی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھ رہا ہے، اور ابھی یہ حسن ظاہر نہیں ہوا۔ امام قرطبی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ظاہر نہیں ہوا تھا، اور اگر جمال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو جاتا تو کوئی دیکھنے کی تاب ہی نہ رکھتا۔ حضور کے جمال جہاں آرا پر 70,000 بشریت کے پردے رکھے گئے، لیکن اس چھپے ہوئے حسن کو بھی دیکھنے کی تاب نہیں ہے، اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمہ سے روایت کیا ہے کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم خواب میں حضور کی زیارت کی، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، تو خواب میں حضور کو دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے انا املہ و اخی یوسف اصبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا۔ وہاں تو زنانے مصر کی انگلیاں کٹ گئیں، اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، جبکہ حسن ملی حسن سبی کی نسبت زیادہ پرکشش ہوتا ہے، تو وہاں انگلیاں کٹ گئی اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے جو خواب میں جواب دیا وہ حضرت شاہ عبد الرحیم نے بیان فرمایا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے در سلیم میں اس کو لکھا۔ آقا کریم نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے۔ قتیل شفائی نے کہا تھا نا، اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میری تو آرزو یہ ہے کہ تو آئینہ بھی نہ دیکھے۔ تو محب کی غیرت ہوتی ہے کہ اس کے محبوب کو کوئی نہ دیکھے، تو کہا کہ میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا گیا، اور اگر یہ حسن ظاہر کر دیا جاتا تو کوئی تاب نہ لا سکتا۔ تو یہ چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے کہ دیکھنے والوں کو پھر بھی انگلیاں رکھ کے دیکھنا پڑتا ہے، اور اگر یہ بے نقاب ہوتا تو پھر کون تاب لا سکتا؟ مولانا حسن رضا اعلیٰ حضرت کے برادر محترم فرماتے ہیں وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی۔ تو یہ وہ حسن ہے کہ جو تمام کا تمام ظاہر نہیں کیا گیا اور لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا گیا، لیکن وہ بشریت کے پردوں کی اوٹ سے چھن چھن کے بھی اس قدر تابع ہے کہ پوری کائنات کے اندر رنگ اسی حسن کے جھلکتے دکھائی دیتے ہیں، اور ہر طرف اسی کے انوار پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔
تو حضور کے حسن کا بیان، حضور کے حسن کا ذکر اگرچہ انسانی استطاعت میں نہیں ہے اور اس کے بس میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کے دور سے لے کر آج تک لوگوں کا یہ محبوب موضوع رہا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے حسن کا ذکر کر کے اپنے قلب کی تسکین کا ساماں کرتے ہیں۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص حضور کے حسن کو بیان کرے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے پیار پیدا ہو جاتا ہے۔ آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میں ہر دل عزیز ہو جاؤں، تو یہ سادہ سا نسخہ ہے کہ کائنات میں حضور کے حسن کے تذکرے کیا کرو، دنیا تم سے پیار کرنے لگ جائے گی، تم محبوب الخلائق بن جاؤ گے اگر تم اس محبوب دو عالم کے حسن کو لوگوں کی نظروں کے سامنے بیان کرو گے۔ انشاءاللہ حضور کے مختلف اعضاء کے حسن کا ذکر ترتیب وار کیا جائے گا، اور اہل محبت نے اور اصحاب رسول نے اس پر کیا محبتوں کے پھول پیش کیے ہیں۔ یقیناً آپ کے قلوب کو فرحت بھی ہوگی، قرار بھی ملے گا، اور آقا کریم کے حسن دل پذیر اور حسن جاں فضا کی مستیوں میں آپ کھو بھی جائیں گے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ الادحیان تھی، 14ویں رات کا چاند تھا، اور حضور یمنی چادر اوڑے ہوئے استراحت فرما رہے تھے، اور میں کبھی آسمان کو دیکھتا تھا، کبھی حضور کے جمال جہاں آرا کو دیکھتا تھا، اور یہ سوچتا تھا کہ میں فیصلہ کروں کہ آسمان کا چاند سونا ہے یا مدینے کا چاند سونا ہے۔ تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے فیصلہ کیا فائزہ ہوا احسن عندی من القمر، میں نے کہا آسمان کا چاند نہیں مدینے کا چاند سونا ہے، کیونکہ چاند کی چمک بھی حضور کے در کی خیرات ہے۔ چاند کو، سورج کو، شمس و قمر کو جو روشنیاں دی گئی ہیں وہ حضور کے صدقے سے دی گئی ہیں۔ تو کائنات میں جہاں بھی اجالا ہے، جہاں بھی روشنیاں ہیں، جہاں بھی نور ہے، وہ نور حضور علیہ السلام کا ہی ظہور ہے، اور حضور کا نور ہے کہ جو کسی سے مستعار نہیں لیا ہوا، وہ حضور کا اپنا نور ہے، اپنا حسن ہے۔ علامہ بوصیری علیہ الرحمہ نے کتنی خوبصورت بات کہی، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، کہ حضور اپنے محاسن میں، اپنے کمالات میں کسی شریک سے منزہ ہیں، اور آپ کا جوہر حسن جو ہے وہ غیر منقسم ہے۔ تو حضور کا حسن کسی سے مستعار نہیں لیا ہوا، بلکہ پوری کائنات کو جو حسن ملا ہے وہ حضور کی دہلیز کی عطا ہے، حضور کی چوکھٹ کی خیرات ہے۔ تو زمانہ چمک رہا ہے تو حضور کے انوار سے، اور بریلی سے آج بھی آواز آ رہی ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو ساری روشنیاں اسی دہلیز سے پھوٹتی ہیں، اسی در سے پھوٹتی ہیں، سارے اجالے اسی چوکھٹ سے نکلتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو حسن دیا، جو جمال دیا، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام بخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، کائنات میں جتنا سونا چہرہ میرے حضور کا تھا کسی کا تھا ہی نہیں، سب سے زیادہ سونا اور خوبصورت چہرہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معروف روایت ہے جس کو امام ترمذی نے اور باقی محدثین نے روایت کیا ہے، حضور فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے سونا کوئی دیکھا ہی نہیں۔ اور حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ آج تک کسی ماں نے ایسا سونا جنم میں نہیں دیا، سونا دیکھتے کیسے، کسی ماں نے ایسا جنم میں نہیں دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور؟ پھر کہتے ہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا۔ تو حضرت حسان بن ثابت فرماتے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے، خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا پیکر تراشا ہے، ایسی صورت بنائی ہے کہ جس کی مثل کائنات کے اندر نہ کوئی دوسری صورت ہے، اور میرے محبوب کے جمال جیسا نہ کوئی دوسرا جمال ہے۔ تو وہ حسن، وہ جمال
وہ کمال اور وہ شانے اور وہ مراتب رفیع عطا کیے گئے جو انہی کا مقصود ہے۔ حضور کا پورا جسم انور اور حضور کا وجود مسعود برکتوں سے مالا مال تھا اور حسن اور جمال کا آئینہ دار تھا۔ لا یجلس الذباب علی جسدہ، ساری زندگی حضور کے بدن پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ آقا کریم علیہ السلام کے بدن پہ کبھی میل نہیں آیا، حضور کی آنکھوں کے اندر کبھی میل نہیں آیا، حضور کو ساری زندگی بلغم نہیں آئی۔ آقا کریم کی مبارک بغلیں بے بال تھیں اور بالکل باقی جلد کی طرح سفید تھیں۔ حضور علیہ السلام کا لعاب شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضور کے فضلات مبارکہ جو ہے وہ امت کے حق میں پاک ہیں، اور جہاں حضور علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے جاتے تو وہاں بعد میں جا کے دیکھا جاتا تو کوئی چیز نظر نہ آتی سوائے کستوری کی خوشبو کے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو کبھی جمائی نہیں آئی، کبھی حالت نیند میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپاک نہیں ہوئے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نجاست نہیں آئی، اور آقا کریم کے بدن کا سایہ بھی نہیں تھا تاکہ زمین کے اوپر حضور کا سایہ نہ گرے۔ کائنات میں ایسا کون ہو سکتا ہے جیسا آمنہ کا لال تھا؟ تو وہ حسن دیا گیا، وہ جمال دیا، جس پہلو سے دیکھو حضور بے مثال نظر آتے ہیں اور بے مثل نظر آتے ہیں۔ آئیے ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے حوالے سے پہلے کچھ بات کریں اور پھر حضور کے اعضاء کی طرف چلتے ہیں۔ حضور کا مبارک جسم بے سایہ تھا، اور یہ سایہ نہ چاند کی چاندنی میں دکھائی دیتا تھا اور نہ سورج کی روشنی میں پڑتا تھا۔ حضرت ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہ ظل فی شمس ولا قمر، حضور کا سایہ نہ سورج کی روشنی میں ہوتا تھا اور نہ چاند کی چاندنی میں ہوتا تھا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالی عنہ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا۔ فرماتے ہیں ان اللہ ما اوقع ظلک علی الارض لئلا یدع انسان قدمہ علی ذلک الظل، اللہ تعالیٰ نے محبوب کا سایہ زمین پہ اس لیے نہیں پڑنے دیا کسی انسان کا قدم محبوب کے سائے پہ نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی اور ہمارے لیے وہ بڑی ٹھنڈک اور بڑی تسکین کا سامان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اورا صلی اللہ علیہ وسلم سایہ نبود، آقا کریم علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا۔ در عالم شہادت، اس عالم شہادت میں حضور کا سایہ نہیں تھا، اور یہ بات ثابت ہے، اور تقریباً تمام مکاتیب فکر کے لوگ ایک دو مکتبہ فکر کے علاوہ باقی سارے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ رشید احمد گنگوہی نے بھی یہ بات لکھی ہے، امداد السلوک کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ بتواتر ثابت شد کہ حضرت علی سایہ نہ داشتن۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ عالم شہادت میں حضور کا سایہ نہیں تھا۔ شیخ احمد مجدد الفسانی کیوں سایہ نہیں تھا؟ فرماتے ہیں سایہ ہر شخص از شخص لطیف تر است، کسی چیز کا سایہ اس شے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، چون لطیف تر از وے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در عالم نہ باشد پورا سایہ چے صورت دارد۔ جب حضور سے لطیف کائنات میں شے ہی کوئی نہیں ہے تو پھر سایہ کیا معنی رکھتا ہے؟ کائنات میں حضور سے لطیف ہے ہی کوئی چیز نہیں ہے، حضور کی مثل عالم امکان میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جس کا سایہ بھی نہیں تھا اس کا ثانی ہو سکتا ہے؟ تو یہ کون خاکے تراش رہے ہیں؟ کس کے خاکے تراش رہے ہیں؟ خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور ہو جس کا سایہ بھی نہیں ہے اس کے خاکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو حضور کی مثل تو بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اقبال بھی بول پڑے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب غصہ دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، ممکن ہی نہیں ہے۔ خدا نے اس سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈالیا سے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا سایہ نہیں بنایا، اور کائنات کے اندر وہ بے مثل بھی ہیں، وہ بے مثال بھی ہیں۔ تو یارو جس کا سایہ بھی نہیں ہے اس کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام کا مبارک قد انور، حضور کا جسم نور، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے
حضور کو قدے رانا دیا ہوا. امیر خسرو نے کہا تھا نا، پری پیکر نگارے سرو قدے لالا رخسارے، سراپا آفتے دل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مقام خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. تو حضور کا قد انور، اللہ اکبر، اس کے بارے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت سنیے. فرماتے ہیں لم یکن بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد وکان ربعۃ من القوم لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا قد لمبا بھی نہیں تھا، حضور پست قامت بھی نہیں تھے، حضور درمیانی قد و قامت کے حامل تھے. پھر آگے کہتے ہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالذاہب طولا وفوق الربع اذا جامع القوم غامرهم. فرماتے ہیں حضور پست قامت نہیں تھے، حضور درمیانی قد و قامت کے تھے. پھر کہتے ہیں نہیں، درمیانی قد و قامت سے بھی اٹھتا ہوا حضور کا قد تھا. یعنی قد اتنا لمبا نہیں تھا کہ بہت لمبا قد بھی اچھا نہیں لگتا اور پست قامتی بھی عیب ہے. تو درمیانہ قد ہونا یہ حسن ہے، لیکن درمیانے سے بھی کچھ اٹھتا ہوا یہ مزید حسن ہے. اور یہ اللہ نے اپنے محبوب کو قد دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ شان تھی کہ لمبے لمبے قد والے لوگ موجود ہوتے اور حضور بھی ان میں موجود ہوتے. اذا جامع القوم غمرهم، جب حضور تشریف فرما ہوتے تو حضور سب سے اونچے دکھائی دیتے. قد درمیانہ تھا لیکن دکھائی اونچے دیتے. علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، یہ شان تھی، یہ نبوی وجاہت تھی کہ حضور سب سے اونچے دکھائی دیتے تھے. ام معبد جو حضور کا حلیہ بیان کرتی ہیں اور انشاءاللہ ان سے مروی روایت اور ان کا تفصیلی واقعہ ہم آگے چل کے بیان بھی کریں گے. تو وہ حضور کے قد پر کہتی ہیں غصن بین غصنین، دو شاخوں کے درمیان اٹھتی ہوئی جیسے شاخ ہوتی ہے، اس طرح حضور کا قد رانا تھا. تو آقا کریم علیہ السلام کا قد، اللہ اکبر. حضرت انس سے ایک اور روایت سن لیجئے. وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس قواما و احسن الناس وجها. کہتے ہیں جیسی قد و قامت میرے حضور کی تھی، کائنات میں اتنا سونا قد کسی کا نہیں، اور جتنا سونا چہرہ میرے حضور کا تھا ایسا سونا چہرہ کسی کا نہیں. قد بھی سونا اور چہرہ بھی سونا. اور زمانے میں اتنا سونا رب نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا، چونکہ سب سے حسین سب سے جمیل اپنے محبوب کو بنایا. لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے اودی خاک پا جیا کوئی نہیں. جو حسن انہیں دیا، جو جمال انہیں دیا، وہ انہی کی خوبی ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے حسن کا ذکر کرتے ہیں. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کی جو ہتھیلیاں تھیں وہ پرگوشت تھیں، اور انگلیاں کبھی بھی تھیں، مضبوط تھیں اور خوشنما تھیں. اور مبارک تلوے گہرے تھے اور صاف تھے، نرم تھے اور چکنے تھے. اگر ان پر پانی ڈالا جائے تو پانی بہہ جاتا. اور جب آقا کریم چلتے تو حضور ایسے لگتا جیسے بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں. وقار کے ساتھ حضور قدم زور کے ساتھ اٹھاتے اور وقار کے ساتھ آگے بڑھاتے، اور یوں محسوس ہوتا کہ جس طرح بلندی سے حضور نیچے کی طرف آ رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام بہت تیز چلتے نہیں تھے، لیکن ایسے لگتا تھا جس طرح زمین حضور کے لیے لپیٹ دی گئی ہے. اور اگر لوگ حضور کے ساتھ چلنا چاہتے تو حضور کے ساتھ چل نہیں سکتے تھے. اللہ نے اپنے محبوب کو وہ رفتار عطا فرمائی. زمین بھی سمیٹ دی گئی تھی حضور کے لیے، اور وقت بھی سمیٹ دیا گیا تھا حضور کے لیے. اور آقا کریم علیہ السلام کے قدم مبارک کی انگلیاں وہ بڑی خوبصورت تھی، لیکن جو درمیان والی انگلی ہے وہ انگلی باقی انگلیوں سے زیادہ قد آور تھی، لمبی تھی. آئیے ذرا اس انگلی کا حال حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا سے سنیے. یہ ایک صحابیہ ہیں جو اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. تو ان کے والد گرامی نے حضور سے کوئی بات پوچھی، اور آقا کریم اس وقت ناقہ کے اوپر، اونٹنی کے اوپر سوار تھے. تو ان کا جی چاہا کہ میں حضور کا دیدار کروں.
لیکن حضور کے چہرے کی وجاہت نے ان کو حضور علیہ السلام کے چہرے کی جانب آنکھ بھر کے دیکھنے نہ دیا، تو کہا اب آئی ہوں تو حضور کے مبارک پاؤں کو دیکھنے لگے۔ تو حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی ہیں فما نسیتو فیما نسیتو طول اصبع قدمہ السبابہ علی سائر اصابعہ، کہا مدت ہو گئی ہے میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور حضور کے مبارک پاؤں کی انگلیوں میں سے جو درمیان والی انگلی ہے اس انگلی کا جو قد باقی انگلیوں سے تھوڑا سا لمبا تھا، آج تک میری آنکھوں سے وہ حسن نہیں ہٹتا ہے، وہ حسن ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اب تک میری نگاہوں میں وہی جلوے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی انگلی جو ہے وہ باقی انگلیوں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ درمیان والی انگشت سبابہ جو تھی وہ زیادہ لمبائی میں تھی۔ تو حضرت میمونہ بنت کردم ابھی تک اس انگلی کے حسن میں کھوئی ہوئی ہیں۔ مجھے بتاؤ جس کی انگلی پاؤں کی انگلی اتنی حسین ہے اس کی آنکھیں کتنی حسین ہوں گی۔ وہ کیا کسی نے کہا نا کہ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو انگلی کا حسن ہے کہ میمونہ بنت کردم ساری زندگی یہی احساسہ ہے، لوگوں کو بتاتی ہیں کہ لوگوں میں نے حضور کی انگلی دیکھی ہوئی ہے۔ تو جس نے حضور کے قدم انور کی انگلی کی زیارت کی ہے وہ تو ناز کرے، اور پھر اس عائشہ صدیقہ محبوب کائنات کی قسمت پہ ناز نہ کرے جن کی آغوش میں حضور کا سر انور ہوتا تھا۔ تو حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ابھی تک اس انگلی کے جمال کو بھول نہیں پائی۔ آقا کریم علیہ السلام کے قدموں کے بارے میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن البشر قدما، کائنات میں جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے اتنے سونے قدم بھی کسی کے نہیں تھے۔ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ اور ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدموں کے بارے میں شسن القدمین، اور حضرت امام ترمذی نے مسیح القدمین کے لفظ بولے ہیں کہ نرم آپ کے قدم تھے، اور آپ کے قدم جو ہے وہ چمکدار تھے، روشن تھے، آپ کے قدم پرگوشت تھے، اور آپ کے مبارک پاؤں خوبصورت تھے۔ اور تلوے جو تھے اس کے بارے میں دو روایات ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ اخمسان، اور ایک روایت کے اندر لفظ ہیں لیس لہا اخمس، کہ جو تلوے ہیں وہ درمیان سے جو ہیں وہ پرگوشت تھے، اور ایک ہے کہ درمیان سے پرگوشت نہیں تھے۔ تو یہ دو روایات کی تطبیق کیسے ہوگی؟ بعض نے کہا کہ حضور کے مبارک تلوے جو تھے وہ درمیان سے پرگوشت نہیں تھے، اور بعض نے کہا کہ بالکل درمیان سے پرگوشت ہی تھے اور بالکل سیدھے تھے۔ علماء نے کہا کہ درمیان سے خلا تو تھا، لیکن جب حضور قدم رکھتے تھے تو آقا کریم علیہ السلام قدم جو ہے وہ پوری طرح جماؤ کر کے رکھتے تھے، اور جب وہ نقش بنتا تھا تو وہ نقش پورا بنتا تھا۔ اور یہاں محدثین نے کمال کر دی، کہا رب نے یہ نہیں چاہا کہ میرے محبوب کے تلووں کا نقش ناتمام بنے، نقش پورا بنتا تھا۔ تو جنہوں نے نقش کو دیکھ کر تلووں کا اندازہ لگایا انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تلوے بالکل برابر تھے اس لیے کہ نقش پورا بنتا تھا، اور جنہوں کو تلوے دیکھنے کی سعادت نصیب ہو گئی تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے دیکھے ہیں کہ جو ہے وہ درمیان میں جو ہے وہ کم گوشت تھا اور اطراف میں گوشت زیادہ تھا۔ تو صحابہ نے حضور کے تلووں کے بارے میں یہ رائے بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا مشى علی الصخر غاصت قدماه فیہ، جب کبھی آپ ننگے پاؤں چلتے کسی پتھر کے اوپر، کسی چٹان کے اوپر، تو وہ چٹان اور پتھر حضور کے لیے نرم ہو جاتا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے مبارک قدم جو ہے اس پتھر کے اندر جو ہے وہ دنس جاتے اور نشان بن جاتے۔ جس طرح مقام ابراہیم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اس پتھر نے محفوظ کر لیے۔ تو یہ پتھر جن پتھروں پہ حضور چلتے تھے وہ اپنی چھاتی پہ حضور کے تلووں کے نشان محفوظ کر لیتے تھے۔ سلطان قاتبائی نے باقاعدہ ایک ایسا پتھر جس پر حضور کے قدموں کے نشانات موجود تھے وہ 20,000 دینار میں اس زمانے میں خریدا، اور خرید کے ساری زندگی اپنے پاس رکھا۔
اور مرنے سے قبل وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو یہ پتھر میری قبر کے سرہانے لگا۔ علامہ خفاجی علیہ رحمہ نسیم الریاض میں لکھتے ہیں کہ وہ پتھر آج بھی ان کی قبر کے سرہانے پہ لگا ہوا ہے، اور لوگ اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے، اور یہ وہ قدم ہیں کہ جہاں آتے اس جگہ کی قسمت جاگ پڑتی۔ یہ قدم اور یہ مبارک تلوے یہ تو عرش میں بھی چومے ہیں نا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، زہے عزت و اے طلائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ عرش حق حضور کے قدموں کے تلے تھا، اور یہ تلوے وہاں عرش الہی پہ لگے ہیں، اور یہ وہی تلوے ہیں جو حضرت جبریل امین کو چومنے کی سعادت بھی ملی ہے۔ جب معراج کی شب حاضر ہوئے تو محبوب استراحت کر رہے تھے، تو جبریل عرض گزار ہوئے کہ محبوب تیرا نبی تو سویا ہے، تو آواز آئی یا جبریل قبل قدم ہے، میرے محبوب کے قدم چوم لے۔ تو جبریل امین نے حضور کے قدم چوم لیے، تو پھر کیا لطف آیا ہوگا۔ کسی نے تصور میں جبریل سے پوچھا کہ حضور کے قدم چومے تھے، تلیاں چومی تھی، تو بتا کیا کیف ملا؟ تو اس نے زبان حال سے کہا، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ حضور علیہ السلام کے مبارک قدم جہاں پڑتے وہاں رحمتیں اور برکتیں ہی نازل ہوتی۔ ذی المجاز کی منڈی میں اپنے چچا کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب ابو طالب کے ساتھ حضور جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو بڑی سخت پیاس لگی ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے سواری سے اتر کے زمین پر زور سے اپنا پاؤں مارا، تو جب آپ نے پاؤں مارا تو چشمہ پھوٹ پڑا، اور اپنے چچا سے کہا کہ یہاں پانی پی لیجیے گا۔ اور حضور علیہ السلام کی مبارک ایڑیاں جو ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ کم گوشت تھی، ان پر زیادہ گوشت نہیں تھا، اور آقا کریم علیہ السلام اس ایڑی کو بھی جہاں لگاتے وہاں حالات رحمتوں بھرے ہو جاتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ تھا، ایک سفر میں وہ حضور کے ساتھ تھے کہ وہ تھک گیا اور اس سے چلا نہیں جاتا تھا۔ حضور کی سواری گزری تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا اونٹ ہے اور تھک گیا ہے، اور میں قافلے کے ساتھ کیسے سفر کر سکتا ہوں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی ایڑی سے اس کو ٹھوکر لگائی، فناشطہ حتی کانا لا یملک زمامہ، وہ اتنا تیز ہوا کہ پھر اس کی باگ سنبھالی نہیں جاتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد حضور حضرت جابر سے پھر ملے، اور حضور نے پوچھا کہ وہ تمہارے اونٹ کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا بخیر قد اصابتہ برکتہ کا، حضور آپ کی برکت کی وجہ سے اب خیر ہی ہو گئی ہے۔ تو وہ تو اب سنبھالا نہیں جاتا ہے اور اتنا سریع و رفتار ہو گیا ہے، اور یہ بات آپ کبھی بھی بھول نہیں سکتے ہیں کہ حضور احد پہ تشریف لے گئے تھے، تو وہ حضور کے آنے کی خوشی میں جھوم اٹھا تھا، تو حضور نے ایڑی ہی ماری تھی، زور کے ساتھ ایڑی لگاتے ہوئے حضور نے کہا فضربہ برجلہ فقال اثبت، حضور نے کہا کہ اے احد رک جا، تو جھوم رہا ہے جانتا نہیں، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ اور پھر فوراً اس کا زلزلہ تھم گیا۔ اعلیٰ حضرت بولے، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے مبارک قدم تھے کہ جن کی برکات زمانے کو نصیب ہوئی، اور یہ وہ قدم تھے جنہیں چوم لینا صحابہ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ حضرت زرع وفد عبد القیس میں آئے تو پھر انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ ہم آپ کے قدم اور آپ کے ہاتھ چومنا چاہتے ہیں، اور وہ آگے بڑھے، وہ خود فرماتے ہیں فَنُقُبِّلُ یَدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَرِجْلَهُ، ہم نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ بھی چومے، ہم نے حضور کے پاؤں بھی چومے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت علیٰ یقبل ید العباس ورجلہ، میں نے دیکھا کہ حضرت علی اپنے چچا عباس کے ہاتھ بھی چومتے تھے اور پاؤں بھی چومتے تھے، اور یہ کیوں چومتے تھے اس کی وجہ ایک دیگر حدیث میں حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس کے پاس آئے، اور انہوں نے آ کے حضرت انس سے پوچھا کیا تم نے اس ہاتھ کو حضور کے ہاتھ سے مس کیا ہوا ہے؟
تو حضرت انس نے کہا کیوں نہیں؟ یہ سعادت مجھے ملی ہے کہ ان ہاتھوں نے حضور کے وجود کے بوسے لیے ہیں اور حضور کے وجود کو چھوا ہے۔ فقبلها، تو حضرت ثابت نے حضرت انس کا ہاتھ چومنا شروع کر دیا کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے حضور کو چوما ہوا ہے، جنہوں نے حضور کو چھوا ہوا ہے، جنہوں نے حضور کے بدن رحمت سے مس کیا ہوا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ حضرت عباس کے ہاتھ چومتے تھے، تو آقا کریم علیہ السلام کے قدم بھی، حضور کے ہاتھ بھی صحابہ عقیدت سے چوم لیا کرتے تھے، اور یہ واقعات کبھی ہوتے تھے اور عقیدت کا یہ رنگ صحابہ کے ہاں پایا جاتا تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قدم جو برکتوں کے لیے، رحمتوں کے لیے اگر کسی اونٹ پہ لگتے ہیں تو وہ تیز ہو جاتا ہے، اور اگر زمین پہ مارتے ہیں تو چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، اور اگر پہاڑ پہ لگاتے ہیں تو اس کا زلزلہ رک جاتا ہے۔ ان قدموں پہ کھڑے ہو کے ساری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں، حتی تتورم قدماہ، یہاں تک کہ حضور کے مبارک قدم سوج جاتے ہیں، اور اللہ کے یوں شکر گزار بندے بن کے اپنی زندگی حضور گزارتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے مبارک قدم خوبصورت تھے، اور اس کی تلیاں بھی خوبصورت تھیں، قدموں کا حسن بے مثال تھا۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی پنڈلیوں کے بارے میں، حضور کی پنڈلیوں کے بارے میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت سنیے، فرماتے ہیں کان فی ساق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حموشۃ، آقا کریم علیہ السلام کی مبارک جو پنڈلیاں تھیں وہ نرم و نازک، پتلی اور خوبصورت تھی۔ اور آقا کریم کی پنڈلیوں کے بارے میں سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہا ہے وہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب حضور مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے تو 100 سرخ اونٹ انعام حضور کی گرفتاری کے لیے رکھا گیا۔ تو سراقہ بن مالک بھی حضور کو گرفتار کرنے کے لیے حضور کا پتہ اور حضور کی تلاش میں نکلا تھا، اور حضور کو ڈھونڈ رہا تھا۔ خیر ایک مقام پہ حضور علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، تو یہ اپنے اس برے ارادے سے حضور کی طرف بڑھا تو اس کا اونٹ جو ہے وہ گھٹنوں تک زمین میں دنس گیا۔ اس نے معذرت کی، حضور نے دعا دی، وہ اونٹ باہر نکل آیا تو اس کی پھر نیت بدل گئی، تو پھر دوبارہ اونٹ جو ہے وہ گھٹنوں تک دنس گیا۔ خیر اس نے دوبارہ معذرت کی اور حضور سے کہا کہ آپ مجھے امان نامہ لکھ کے دیں، تو حضور نے ان کو امان نامہ دے دیا اور فرمایا کہ تو مجھے گرفتار کرنے کے درپے ہے اور میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا۔ تو یہ واپس پلٹ آئے، تو انہوں نے اس وقت حضور علیہ السلام کو دیکھا، تو یہ حضور کے حسن کا اور حضور کی پنڈلیوں کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ حضور سواری پہ تھے اور حضور کی پنڈلیاں انہیں دکھائی دی۔ تو حضرت سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ فلما دنوت منہ، جب میں حضور کے نیڑے ہوا اس نیت سے کہ میں حضور کو گرفتار کروں، وہو علی ناقتہ، تو حضور اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو جعلت انظر الی ساقہ، تو میں حضور کی پنڈلیوں کو دیکھنے لگا۔ ایسا جعلت انظر، میں دیکھنے لگا، میری نظر جم گئی حضور کی مبارک پنڈلی پر۔ وہ کس طرح کہ اتنی خوبصورت تھی، کہتے ہیں کأنہا جمارہ، پنڈلی ایسے تھی جس طرح جمارہ ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو کھجور کا درخت، تو کھجور کے درخت سے نیچے شاخیں پھوٹتی ہیں، تو جب نئی شاخ نکلتی ہے تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اور اتنی نرم اور نازک اور گداز ہوتی ہے کہ اس کو چھو لینے کو جی چاہتا ہے، تو اس شاخ کو عربی میں جمارہ کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں حضور کی پنڈلیوں کا کیا بتاؤں، جس طرح وہ کھجور کی تازہ شاخ نکلتی ہے جس کو دیکھنے سے جی نہیں رچتا، حضور کی پنڈلیاں جمارہ کی طرح تھی۔ تو یہ انہوں نے ایک اپنے محاورے کے مطابق مثال دی، ورنہ حضور علیہ السلام کی پنڈلیوں کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو پنڈلیوں کا حسن دیا۔ اچھا حضور کی پنڈلیوں کے بارے میں سنو میرے امام اعلی حضرت نے کیا کہا، کمال کر دی۔ ساق اصل قدم شاخ نخل قدم، اعلی حضرت فرماتے ہیں ساق اصل قدم، جو پنڈلی ہے جو قدم کی اصل ہے، شاخ نخل کرم،
جو کرم کی کھجور ہے یہ اس کی شاخ ہے۔ اللہ اکبر، شم راہ اصابت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پر نور، پتلی اور جو ہے وہ گوری رنگت کی اور لطیف اور خوبصورت پنڈلیوں سے نوازا تھا۔ اور حضور کے زانوئے منور کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دخم القرادیس، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زانوئے نور کے بارے میں دخم القرادیس کے لفظ بھی ہیں، اور دوسری روایت مروی ہے سعد ابن ابی شیبہ سے، اس میں لفظ ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلیل المشاش، آقا کریم علیہ السلام کے زانو مبارک مضبوط تھے، پرگوشت تھے اور خوبصورت تھے۔ اور اعلیٰ حضرت یہاں بھی اپنی محبت کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکے، فرماتے انبیاء طے کریں زانو ان کے حضور، انبیاء طے کریں زانو ان کے حضور، زانوؤں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ زانو ہے جہاں نبی بھی زانو طے کرے، یہ وہ شان ہے ان زانوؤں کی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قد انور کے فضائل بھی آپ نے سنے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلیوں کا تذکرہ بھی سنا، حضور کے پائے نور کی باتیں بھی آپ نے سنی، اور اب آقا کریم علیہ السلام کے بطن اقدس اور حضور علیہ السلام کے پہلوؤں کا ذکر آپ کے سامنے کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو ایک چائے میں بھی پی لوں اور ایک آپ بھی پی لیں۔